اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بہت اہم موضوع جو کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان پہ، ہر کسی کے زبان پہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک پل میں ہی بات جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان میں مندر بنانے کی اجازت دی اور مندر کی بنیادیں بھی رکھی جا چکی ہیں اور جس پہ تیزی سے کام بھی شروع ہے۔ پہلے ہمارے جو حکومت چل رہی ہے وہ ہمارے پیسوں سے چل رہی ہے، آپ اور ہم سب کے پیسوں سے چل رہی ہے۔ مطلب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، یہاں تک کہ پراپرٹیز وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، اگر ہم اپنے بچے کے لیے کوئی 1 روپے کی کوئی ٹافی تک بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے، ہم اس کی صورت میں بھی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اپنے بلوں پہ غور کریں، بجلی یا گیس کسی بھی چیز کے، تو ان بلوں میں آپ کو آپ کا بل کم ہوگا اور اس میں آپ کو ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے لگے ہوئے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جو ہمارے پیسے استعمال ہو رہے ہیں، پہلے جو گردوارہ بنایا گیا سکھوں کے لیے، سکھوں کے لیے گردوارہ کے لیے جگہ بنائی گئی اور امیجیٹلی اس کو تیار بھی کروایا گیا، ایمرجنسی میں بہت تیزی سے کام کروایا سکھ برادری کو خوش کرنے کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے وہ بن گیا، لیکن وہ بنا کن کے پیسوں کے ساتھ؟ کوئی اور چیریٹی تو نہیں آ رہی نا، یا انڈیا والوں نے یا سکھوں نے تو نہیں آ کے بنا دیا نا، آپ اور ہمارے پیسوں سے ہی بنا، اور اسی سے ہی اب جو ہے وہ مندر تیار کیا جا رہا ہے۔ بعض جو ہیں اس کے مخالف بھی ہیں اور بعض جو ہیں اس کی حمایت میں بھی ہیں۔ اب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان کو لیا گیا، تو پاکستان کا جو جھنڈا اس میں 2 کلر ہے، ایک گرین اور ایک وائٹ کلر کی جو پوری پٹی ہے وہ امن کے نشان کی نشانی ہے، وائٹ پٹی جو ہے وہ امن کے نشان کی نشانی ہے۔ تو اگر یہاں پر سکھ برادری بھی ہے اور اتنی کمیونٹی نہیں ہے جتنی بڑی جگہ دے دی گئی، لیکن خیر وہ تو کام ہو گیا۔ اب مندر، اب اس کی ویریفیکیشن اگر کی جائے تو اسلام آباد میں بن رہا ہے، اور اسلام آباد میں 126 جو ہے وہ ہندو رجسٹرڈ ہے۔ 126 ہندوؤں کے لیے آئی تھنک 500 سے زیادہ کنال کی جو جگہ ہے وہ وقف کی گئی، اور جس پہ دن رات کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم آج اپنے ایمان کو نہیں بچاتے تو بروز قیامت ہم جواب دہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ سرکار نے جو کرسچنز ہیں ان کو عبادت کرنے کے لیے جگہ دی گئی تھی کہ عبادت کر لی جائے، لیکن قرآن پاک میں صاف الفاظ میں جگہ جگہ پر بیان ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اس کی بہت سی نشانیاں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں شکوہ کسی غیروں سے نہیں ہے، اپنوں سے ہی ہے کہ اگر ہمارا آپ سعودیہ کو دیکھ لیں، مسلمان ملک ہے، اور سعودیہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی فیملیز وہاں پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ ان کو 4 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ سیلریز نہیں دی جا رہی، اور ان سے کام اس طرح کروایا جا رہا ہے جیسے کہ مشین ہوتی ہے، کوئی مشینوں کی طرح وہ بیچارے کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو پیچھے گھر والے فیملیز ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو پاکستان کی اور پوری دنیا کی اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروباری صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے،
جن کے ذریعہ معاشی وہی تھا کہ باہر سے آمدن آتی تھی اور ان کا گھر جو ہے وہ چلتا تھا، تو وہ بھی بند ہوا ہے، کیونکہ اگر سعودیہ بھی اگر بولتا ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ سعودیہ نے انڈیا کے خلاف ایک بھی لفظ بولا ہو، ایون کہ پیچھے پوری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امن کا جو ایوارڈ تھا وہ اس چائے بیچنے والے کو دیا گیا، انڈیا کے جو مودی صاحب ہیں ان کو دیا گیا۔ تو میں سوال اپنے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ سب میری فیملی ہیں، کہ کیا یہ بہتر ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اگر مندر بن جائے گا تو اس کے ساتھ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے، یا سکھ برادری کا یہاں پر وہ گرودوارہ بن جائے گا تو اس سے ہمیں ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں، اگر عمران خان نے اور ہماری حکومت نے، میں عمران خان، نواز شریف کسی کا بھی سپورٹر نہیں ہوں، میں تو خود 10 سالوں سے زندگی اور موت سے لڑ رہا ہوں، گھر سے بھی باہر تک نہیں نکلا، تو میں نے تو میرے خیال سے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا ہوگا، کیونکہ جس عمر میں میرا ووٹ بننا تھا اس عمر میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور تب سے بھی میں گھر میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں۔ تقریباً میرا جو یہ روم ہے وہی میرا ہاسپٹل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکا جائے، کیا ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ شریعت کے پابند ہیں ہم؟ سوشل میڈیا پہ 2-4 حدیثیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، اگر تو گرودوارہ بننے سے اور یہ سکھوں کا بن گیا اور اس کے بعد آپ کا مندر بننے سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، تو بھائی پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان کا جو ہے ایمان وہ اس وقت اپنا ایمان اس کا مضبوط ہے اور قائم ہے، کیونکہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ کیا ہم نے کبھی 5 وقت کی نماز پڑھی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ اگر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی ہے تو آیا ہم نے کبھی اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ نان مسلم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ امیتابھ بچن، پوری دنیا میں اس نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا، کہیں سے اس کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ ابھی بھی یوٹیوب پہ اس کا کلپ ہے، اس نے لائیو شو میں کہا کہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے، انڈیا کے ہی ڈاکٹر تھے اور وہ مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، اور اس بندے کے الفاظ ہے کہ میں نے جب سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی ہے تب سے مجھے دلی سکون ہے، میں سوتا بھی ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، ٹائم سے اٹھتا ہوں، ٹائم سے سوتا ہوں، اپنا ہر کام کرتا ہوں۔ ہدایت دینا وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حدیث شریف بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی اچھی چیز سے نوازنا ہوتا ہے نا، یا اچھے رتبے سے نوازنا ہوتا ہے، یا عزت سے نوازنا ہوتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو با ترجمہ پڑھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ میرے الفاظ بہت سے میرے بھائیوں کو برے بھی لگیں گے، لیکن آج میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کا جواب مجھے آپ چاہے اس کامنٹس میں دیں، میری ویڈیوز کو مطلب آپ دیکھیں، برا بھلا جو بھی کہنا ہوگا، لیکن آپ کی رائے جو ہے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی۔ کیا یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکات سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے؟ اگر پہنچتا ہے تو کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ اور اگر گرودوارہ بن گیا ہے، کبھی کسی نے غور کیا کہ اس سے کتنی زیادہ
آمدنی جو ہے وہ پاکستان کو انڈیا سے آ رہی ہے۔ بہت سے سکھ بھائی ہیں، سکھ برادری میں جو ہیں، یہ پیچھے ریسنٹلی ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، سکھوں نے ایسا اعلان کیا کہ ایک وقت میں 16,000 سکھ فوجی جو تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ دی ہے۔ اور کیوں دی ہے وہ آپ خود یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، کلپ بھی موجود ہے، میں آپ کو حوالے بھی دے سکتا ہوں، اور ہو سکے گا تو میں اپنی ویڈیو کے نیچے لنک بھی دے دوں گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ کسی پر تنقید کرنے کی۔ تنقید کریں گے وہ خود ہی ہمارے گریباں پر آئے گی۔ اور جو مسجد کا مسئلہ تھا جو شہید گئی، اس کے لیے حکومت نے اعلان کر دیا کہ وہ خود بنائیں گے۔ آج نیوز بھی اس کی جاری ہو گئی ہے، اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم مسلمانوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرا ایک ہی مشن ہے جو کہ میں آج سے شروع کر رہا ہوں کہ تفرقہ بازی چھوڑ دیں اور اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ خدا کی قسم آپ دنیا میں تو کامیاب ہوں گے ہی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں نے یہ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کی زندگی پر ایک فلم بنائی جائے تو تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہمارے عمل اس طرح کے ہیں کہ ہم وہ اس طرح کی فلم بنا کے اپنی ویڈیو جو ہے وہ بن جائے اور ہم اپنے گھر میں فیملی میں بیٹھ کے دیکھ سکیں۔ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو محشر میں جب میدان لگا ہوگا تب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جواب دے دیں گے؟ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ بہت سے جوان دوست میرے یقین کریں کبھی سننے کو ملتا ہے وہ دنیا چھوڑ گیا، وہ دنیا چھوڑ گیا، اور بالکل ٹھیک ہوتے تھے، سن کے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کی جب بات آ جائے نا تو وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تنقید کی نہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ مجھ پر بھی بہت زیادہ تنقید کی جائے گی، میرے الفاظ برے بھی لگیں گے، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اپنے گریبان میں ضرور نظر ڈالیے گا کہ میرے چند الفاظ جو میں نے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آیا وہ ٹھیک بھی ہیں یا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر غلط ہے تو برائے مہربانی میری بھی رہنمائی کیجیے تاکہ میں بھی اپنے ایمان کو بچا سکوں اور آپ سب کے ساتھ کندھا با کندھا جوڑ کے چل سکوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔